پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کی بدولت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جذبہ خدمت کوٹ کوٹ کر بھر گیا تھا اور وہ خدمت خلق کو عین عبادت سمجھتے تھے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرید کر آزاد کیا تاکہ وہ اپنے مالک امیہ بن خلف کے ظلم سے نجات پا جائے۔ تو مظلوم کی مدد کرنا کہ ظالم سے اس کا چھٹکارا ہو جائے، کسی طرح ظالم کے پنجے سے نکال دینا، یہ ایک بہت بڑی اور عظیم خدمت خلق ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی صحابہ کرام کو جو ہے وہ اس طرح ظلم سے نجات دلائی، غلامی سے آزاد کروایا، ظالمین کے شکنجے سے چھڑوایا۔ اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدمت خلق ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بیر روما کو یہودی سے خرید کر وقف کیا تاکہ تمام لوگ بآسانی پانی پی سکیں، کیونکہ وہ یہودی لوگوں کو پانی پینے سے منع کرتا تھا بلکہ وہ کاروبار کرتا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خدمت خلق کا ایک عظیم کام کیا کہ بیر روما کو خریدا اور عوام الناس کے لیے اس کو فری جو ہے وہ دے دیا کہ لوگ فریلی پانی پئیں۔ اسی طرح انصار مدینہ کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت ایک بہت بڑا، آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی مشکل کھڑی ہو گئی، اس طرح کہ انصار وافر تعداد میں آ گئے، ان کو سیٹل کرنا بھی تھا۔ ان کی اعانت کی وجہ سے، یعنی مہاجرین بہت زیادہ تعداد میں آ گئے، ان کی اعانت کی وجہ سے انصار کو جو ہے نا بیرونی علاقہ جات میں دشمنی کا سامنا کرنا پڑا، تو اندرون بیرون ہر لحاظ سے آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ڈٹے رہے اور اس طرح جو ہے انہوں نے قربانیاں دیں۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے اثرات تھے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں یہ انقلاب پیدا ہوا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انما بعثت معلما، بے شک مجھے ایک معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اور تعلیم کیا ہے؟ مثبت تبدیلی لانا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثبت تبدیلی کے یہ اثرات تھے کہ صحابہ کرام کے نظریات بدل گئے، ان کے کردار بدل گئے، خود نہ تھے جو راہ پر رہبر بن گئے، یہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ پھر وہی لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب سے تعلیم و تربیت حاصل کر کے پوری دنیا میں انقلاب لانے والے بن گئے۔ آپ دیکھیں، نقشہ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کو پڑھیں کہ تمام علاقہ جات میں جہاں آج اسلام کا نور پھیلا ہوا ہے، اس کے پیچھے حضرات صحابہ کرام جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ تھے، متعلمین تھے، مکتب رسول کے جو طلبہ تھے، انہوں نے انقلاب بپا کیا۔ پھر ان سے سیکھنے والے جو طلبہ تھے انہوں نے بھی جو ہے اس طرح انقلاب بپا کیا۔ پھر یہی عالم تھا کہ سمندروں میں جب یہ لوگ گھوڑے دوڑاتے تھے تو سمندروں میں اللہ رستے بنا دیتا تھا۔ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اتنا اللہ تعالیٰ ان کا احترام کرتے تھے، اللہ اکبر، کہ دریاؤں میں رستے بن جاتے تھے، جانور ان کا احترام کرتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے ثمرات اور برکات تھیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خدمت خلق میں پیش تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الرمادہ جس سال قحط پڑا اس میں ان کی خدمات دیکھیں، خود اپنی پیٹھ پر بوریوں کو اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے، راتوں کو گشت کرتے تھے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ پھر اس طرح کا انتظام و انصرام کیا کہ آج بھی دنیا ان کی تعلیمات سے استفادہ کر رہی ہے۔ تو یہ سارا کچھ کیا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت تھی، قرآن کی برکات تھی، سنت کی برکات تھیں۔ آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر جذبہ انسانیت اسی طرح پروان چڑھے جس طرح ان لوگوں میں جن کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی تو جذبہ انسانیت پروان چڑھا تھا۔ تو ہم قرآن و سنت سے رہنمائی لیں۔ اقبال نے بھی کہا نا، وہی دیرینہ بیماری وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اعلانات کر دیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مولوی یا عالم یا معذرت سے کسی پیر کی زندگی کو اسوہ نہیں قرار دیا، اسوہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور قرآن کریم اور سنت رسول کریم کے حوالے سے کہا کہ یہ تعلیمات عبدالآباد کے لیے محفوظ ہیں۔ اس کے بعد کہا ما انا علیہ واصحابی،
میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ اپناؤ. پھر فرمایا میرے اور خلفائے راشدین کے طریقے کو اپناؤ. تو یہی لوگ ہر زمانے میں ماڈل ہیں. کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی فلاں مولوی صاحب ایسے ہیں، فلاں کا عمل ایسے ہے، فلاں کا ایسے ہے. بھائی ان کو تو اسوہ قرار ہی نہیں دیا، نہ ہی کسی پیر بزرگ کو اس طرح قرار دیا. اسوہ یا جن کو ماڈل قرآن نے قرار دیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مقدسہ تو اسوہ حسنہ ہے. اس کے بعد اگر ان کی تربیت سے کچھ لوگ دیکھنے ہوں کہ جن سے رہنمائی لینی ہو تو وہ اہل بیت اور صحابہ کرام ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرما دیا وہ خلفائے راشدین ہیں. تو خدمت خلق کے باب میں بھی ان کی خدمات سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے محبان میں شامل فرما کر صحیح معنوں میں ان کا پیروکار بنائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.